السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم ٹریگنومیٹری پڑھ رہے ہیں تو اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے آج بھی. اس سے پہلے ہم نے ٹریگنومیٹرک فنکشنز پڑھے ہیں، سائن فنکشن، کوسائن فنکشن اور ٹینجن فنکشن. ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے انورس فنکشنز پڑھے، جیسے کہ جو سائن کوسائن یہ فنکشنز ہیں. تو ہم نے کہا کہ اچھا ان کا انورس کیا ہوگا. انورس فنکشن کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فنکشن جو ہے اس کا ڈومین ایسا ہونا چاہیے کہ فنکشن 1 to 1 ہو. اب اگر سائن کوسائن اور ٹینجن کے فنکشن کو ہم پورے ریئل نمبرز پہ ڈومین لے لیتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا کہ 1 to 1 نہیں ہے، مینی ٹو ون فنکشنز ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ان کے ڈومین کو ریسٹرکٹ کرنا ہے اور دیکھنا کہ کس ڈومین پہ وہ فنکشنز 1 to 1 ہے، اور پھر اس ڈومین پہ ہم آبویسلی ان کا انورس نکال سکتے ہیں. پھر ہم نے اس سے پہلے ہم نے سائن انورس فنکشن دیکھا تھا، اس کو آج ہم دوبارہ ریویو کریں گے اور پھر کو سائن اور ٹینجن انورس کو بھی دیکھیں گے. لیکن جو کی تھنگ اس میں ریمبر ہے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انورس فنکشن لیتے ہیں تو جو اوریجنل فنکشن کا ڈومین ہوتا ہے وہ رینج بن جاتا ہے، اور جو اوریجنل فنکشن کا رینج ہے وہ ڈومین بن جاتا ہے. تو اسی طرح اگر فار ایگزامپل ہم نے سائن فنکشن لیا اور اس کو ہم نے ڈومین ریسٹرکٹ کر دیا فرام -π/2 to π/2 فار ایگزامپل، اس میں یہ فنکشن 1 to 1 تھا. تو اب جو اس کا انورس فنکشن ہم دیکھیں گے تو انورس فنکشن کی رینج ہو جائے گی -π/2 to π. اسی طرح جو رینج تھی سائن کی وہ تھی فرام -1 to 1. انورس فنکشن کا ڈومین ہو جائے گا -1 to 1. اور اس کو گراف کرنے کا جو آسان طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فنکشن کا گراف ڈرا کیا اس ڈومین پر، اس کے بعد آپ نے لائن کھینچی y=x کی، جو 45 ڈگریز کی لائن ہوتی ہے، اور اس فنکشن کو آپ ریفلیکٹ کر دیں اکراس دیٹ لائن، سو دیٹ ریفلیکشن از ایکچولی دا گراف آف دی انورس فنکشن. تو اسی ٹیکنیک سے ہم سائن فنکشن، کوسائن فنکشن اور ٹینجن فنکشن کو دیکھیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم یہ سائن فنکشن دیکھ چکے تھے، یہ 1 to 1 نہیں تھا، ہم نے اس کی ڈومین کو ریسٹرکٹ کر دیا فرام -π/2 to π/2. اور انورس فنکشن ریمبر کیا ہوتا ہے، انورس فنکشن گوز بیکورڈ. تو سائن ہم ان پٹ کیا کرتے ہیں سائن فنکشن میں اینگلز، اور آؤٹ پٹ ہماری آتی ہے ریئل نمبرز. انورس فنکشن میں ہم ان پٹ کریں گے سم ریئل نمبرز، اینگلز بھی ریئل نمبرز ہی ہیں لیکن ہم اسپیسیفک اینگلز پٹ کرتے ہیں π/6، 37 ڈگریز، 45 ڈگریز اینڈ سو آن. تو انورس سائن فنکشن میں ہم ریئل نمبرز پٹ کریں گے اور اس کا پھر دیکھیں گے کون سا اینگل جو ہے وہ نمبر دیتا ہے. سو فار ایگزامپل سائن آف 30 ڈگریز یا سائن π/6، ہم نے اس سے پہلے ڈگریز اور ریڈینس بھی پڑھے ہیں. یہ دونوں ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں بیسکلی اینگلس کو میجر کرنے کے لیے. اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پائی ریڈینس از اکول ٹو 180 ڈگریز، اور اسی کو ہم استعمال کرتے ہوئے بیک اینڈ فورتھ جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا سائن اگر ہمارا سائن π/6 از اکول ٹو 1/2 ہے، دین سائن انورس آف 1/2 ول بی π/6. تو یہ ریلیشن شپ ہے فنکشن میں اور اس کے انورس میں. اب ہم نے جو سائن انورس ڈرا کیا تھا لاسٹ ٹائم، یہ فنکشن تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریڈ لائن ہے اس میں دیٹ ریپرزینٹس دی اوریجنل سائن فنکشن. ڈومین ہم نے اس کا ریسٹرکٹ کر دیا تھا فرام -π/2 to π/2. اور اس کے بعد جو لائن 45 ڈگریز کی ہم نے ڈرا کی y=x کی، اس کے اراؤنڈ ہم نے اس فنکشن کو ریفلیکٹ کر دیا اور آپ کی بلو لائن آ گئی. بلو لائن جو ہے وہ دیر از، یا بلو کرو جو ہے دیر از آرک سائن x یا سائن انورس x کا فنکشن. اب ہم کرتے ہیں کو سائن انورس، بالکل جس طرح ہم نے سائن کو ڈیفائن کیا تھا اسی طرح ہم کو سائن کو کریں گے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے گراف ہے کو سائن x کا، اور obviously it is not 1 to 1. تو اس کو 1 to 1 کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ بٹوین 0 and π the function is 1 to 1، یعنی کہ بٹوین 0 and 180 ڈگریز فنکشن از 1 to 1. اس کے بعد اگر آپ 180 سے آگے جائیں گے تو وہ پھر آپ دیکھیں گے ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا، وہ ہاریزونٹل لائن دو جگہ کٹ کر دے گی فنکشن کو، تو اٹ وونٹ بی 1 to 1. تو اس لیے ہم، اور اسی طرح اگر آپ 0 سے نیچے جائیں گے وہاں پہ بھی فنکشن 1 to 1 نہیں ہوگا. تو 0 to π پہلے تو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ ڈومین ول بی دیٹ. اب اس کے بعد کیا ہوگا، آف کی رینج اس کا وہی ہے فرام -1 to 1، رینج نہیں بدلا. تو
y is equal to r cosine of x if and only if cosine of y equal to x. یعنی اگین ہم کوسائن فنکشن میں اینگل کو ان پٹ کر کے ریئل نمبر نکالتے ہیں, تو کوسائن انورس میں ریئل نمبر پٹ کریں گے تو ہمیں ایک اینگل دے دے گا. ایگزامپل اس کے دیے ہوئے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ واٹ از آر کوسائن آف 1/2 کا انورس کوسائن کیا ہے, تو وہ ہے 60 ڈگریز یا π/3 ریڈینس. اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم وہ دیکھ چکے تھے جو بیسک اینگلز ہیں 30 ڈگریز, 45 ڈگریز اینڈ 60 ڈگریز. اٹ از گڈ کہ آپ اس کو ریمبر رکھیں کہ ان کی بیسک اینگلس کی ویلیوز کیا ہیں. تو کوسائن آف π/3 از 1/2, سو کوسائن انورس آف 1/2 از π/3. اچھا, اسی طرح ہم نے ایک نیکسٹ ایگزامپل دیا ہوا ہے کوسائن انورس آف -√3/2, دیٹ از 5π/6. 5π/6 is equal to what? 5π/6 is 150 ڈگریز. آپ کو اگر کنورٹ کرنا ہے تو وہی ریشو نکالیں کہ پائی از 180 ڈگریز, سو واٹ از 5π/6, دیٹ از 150 ڈگریز. یہ ہم نے کیوں نکالا ہے؟ اس لیے کہ کوسائن آف 150 ڈگریز از -√3/2, اس لیے ہم نے کوسائن انورس آف -√3/2 نکالا ایز 5π/6. گراف اس کو کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جو اوریجنل فنکشن ہے جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے, دیٹ از دی اوریجنل کوسائن فنکشن. اس کا ڈومین ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا فرام 0 to π, اور اس کا رینج آف کورس فرام -1 to 1 ہے. ایٹ π the value is -1 and at 0 the value is 1. تو انورس کوسائن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ ڈومین اور رینج کو فلپ کر دیں گے. انورس کوسائن کا ڈومین اب ہو جائے گا فرام -1 to 1 اور رینج ہو جائے گی 0 to π. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ یو نو. دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس کو اب ڈرا کیسے کرنا ہے. ڈرا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لائن ڈرا کریں y = x اور اس کے اکراس اس کو ریفلیکٹ کر دیں. تو جب آپ اس کو ریفلیکٹ کریں گے تو جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو کرو نظر آ رہا ہے ریڈ میں, دیٹ ول بی دا کرو فار کوسائن انورس x فار ڈومین -1 to 1 اینڈ رینج 0 to π. یہ کوسائن انورس x کا فنکشن کا گراف آ جائے گا. تیسرا جو امپورٹنٹ فنکشن ہم نے پڑھا ہے وہ ہے ٹینجن. تو اگین ٹینجن اگر آپ اس کا گراف دیکھیں تو یہ اس کا پیریڈ کیا تھا, اس کا پیریڈ تھا پائی یا 180 ڈگریز, یعنی کہ آفٹر ایچ 180 ڈگریز دا فنکشن ریپیٹس اٹ سیلف. تو اگر آپ اس کا گراف دیکھیں تو فرام -π/2 to π/2 وچ از اے پیریڈ آف 180 ڈگریز یا پائی, اس کا یوں کر کے گراف جا رہا ہے. اس کے بعد پھر فرام π/2 to 3π/2 اگین سیم گراف اینڈ سو آن. تو آبویسلی یہ بھی فنکشن 1 to 1 نہیں ہے. اگر آپ ایک ہاریزونٹل لائن کہیں بھی ڈرا کر دیں تو گراف کو مور دین ون پلیس کٹ کرے گی. However, اگر اس کو ہم ریسٹرکٹ کر دیں ڈومین کو ٹو ون آف اٹس پیریڈس فار سے فرام -π/2 to π/2, تو اس میں آپ دیکھیں فنکشن 1 to 1 ہے. اس میں کہیں بھی ہاریزونٹل لائن جو ہے وہ اگر آپ ڈرا کریں گے تو وہ اس کو دو جگہ نہیں کٹ کرے گی. تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کے ڈومین کو ریسٹرکٹ کر لیا فرام -π/2 to π/2. اب فنکشن جو ہے وہ 1 to 1 ہو گیا ہے. اب ہم آرک ٹین یا ٹین انورس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہی طریقہ ہے کہ if y is tan inverse of x then tangent of y must be equal to x. اور رینج کیا ہے اس کی؟ رینج ہے اس کی -π/2 to π/2 because that was the domain of the tangent function. اچھا, اس کا ڈومین کیا ہے؟ اس کا ڈومین ہے all real numbers. اگر آپ دیکھیں ٹینجنٹ کے فنکشن کو تو اس کا رینج کیا ہے؟ from -∞, کیونکہ as it approaches -π/2 it keeps on going lower and lower in the negative infinity direction, and as it approaches π/2 it goes up and up to positive infinity. So that is the range of the tangent function. So the domain of the inverse tangent function is all real numbers -∞ to infinity, and the range is now -π/2 to π/2. اگر اب میں آپ سے کہوں کہ what is tangent inverse of √3/3, that will be π/6 radians یا 30 degrees. Why? Because tangent of 30 degrees is √3/3. اسی طرح tangent inverse of √3 is π/3 which is 60 degrees, because tangent of π/3 is equal to √3. یہ تو اب ہم نے دیکھ لیے یہ انورس فنکشنز کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اب انورس فنکشنز اور اوریجنل فنکشنز کو لے کے اب ایک جو میجر پورشن ہم اس ٹاپک میں کریں گے وہ ہے ایکویشنز کو سالو کرنا. کہ اب میں آپ کو ایک ٹریگنومیٹرک ایکویشنز دے دوں گا اور آپ اس میں ویلیو نکالیں گے اس کا روٹ کیا ہے. ریمبر اس سے پہلے بھی ہم ایکویشنز کو سالو کر چکے ہیں وین وی ور ڈوئنگ فنکشنز.
تو اس میں ہم نے جنرل فنکشنز دیکھے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے کہ وین دا فنکشن از اکول ٹو 0. اسی طرح یہاں پہ بھی اکویشنز آئیں گی, لیکن یہاں پہ ہم اسپیسیفکلی وہ اکویشن دیکھیں گے جس میں فنکشن جو ہے وہ ٹینجن یا کوسائن یا سائن ایسے یوز ہو رہا ہوگا, یعنی کہ ٹریگنومیٹرک فنکشن یوز ہو رہا ہوگا. گراف دیکھ لیجیے اس کا. اسی طرح سے ٹینجن کا طریقہ بالکل اس کا وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. آپ ڈومین اور رینج کو فلپ کر دیں گے. ڈومین اب آپ کی آگے فرام مائنس انفینٹی ٹو انفینٹی, رینج آپ کی آ جائے گی مائنس پائی اوور 2 ٹو پائی اوور 2. آپ نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا کہ ٹینجن کا ہم نے گراف ڈرا کیا ہوا ہے. آپ پھر لائن ڈرا کیجئے y اکول ٹو ایکس کی, اور جہاں جہاں ٹینجن کا گراف ڈرا ہوا ہے اس کو اس کے ارد گرد ریفلیکٹ کر دیں, تو آپ کا رائٹ سائڈ کا جو گراف ہے وہ نظر آئے گا, وچ از دی گراف آف ٹینجنٹ انورس آف ایکس. اچھا, تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم ان سب کو استعمال کریں گے کس کے لیے, ہم استعمال کریں گے اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. ہم طریقے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب یاد اس میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم جو پراپرٹیز تھی, خاص پراپرٹیز ٹینجن, سائن اور کوسائن کی, وہ پڑھ چکے تھے, یعنی کہ ان کے پیریڈ کے بارے میں پڑھ چکے تھے. ہم نے ایون اور آڈ کے بارے میں پڑھا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا, وچ مینس کوسائن واز این ایون فنکشن while sine of minus theta is minus sine of theta, which is sine is and similarly tangent are odd functions. اس کے بعد ہم نے ان کی دوسری پراپرٹیز دیکھی تھیں کہ اگر آپ کریں کوسائن 180 minus theta یا کوسائن theta minus 180, تو that is all equal to minus cosine of theta. In the case of sine of 180 minus theta was equal to sine of theta. تو ہم کیا کریں گے کہ اکویژن آپ کو جیسے کہ ایک ایگزامپل میں دی ہوئی ہے, ابھی ہم اس کو سالو کریں گے. یہ ہے کوسائن آف ایکس از اکول ٹو 0.5 while x is between 0 and 360 degrees. تو جب بھی آپ کو ایک اکویژن دی جائے گی تو اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو اکویژن اٹ سیلف ہوگی, دوسرا اس کا ڈومین ہوگا. یعنی کہ ہم کو اس کو اکویژن کو سالو کرنا ہے فار ایکس یا فار وٹ ایور دی ان نون ویریبل از, اینڈ بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ دا سولوشنز which are within that limit. In this example, the limit is between 0 degrees and 360 degrees. اس میں ہم اس کو سالو کریں گے. سالو کرنے کا طریقہ آپ کو میں پہلے بیسک بتا دوں کہ آپ سب سے پہلے جو بیسک اینگل ہے, جو فرسٹ اینگل ہے, اس کو معلوم کریں گے. یعنی کہ if cosine of x is 0.5, what is x? تو آپ کو لکھیں گے x is cosine inverse of 0.5. اب what is cosine inverse of 0.5? اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ میں نے آپ کو بیسک اینگل یاد کرنے کو کہے تھے. Cosine inverse of 0.5 is pi over 3, یعنی کہ 60 degrees. وہ آپ نے پہلا بیسک اینگل نکال لیا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جو پراپرٹیز ابھی ہم نے پڑھی ہیں, کیونکہ 60 degrees is not the only answer to this equation. There are other equations and the answers are, اس میں یہ ہوگا کہ ہم باقی جو اینگلز اس equation کو سیٹسفائی کر رہے ہیں ان کو دیکھ لیں گے between 0 and 360 degrees. تو ہم سارے آنسرز کیسے نکالتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. تو یہ ہماری اوریجنل اکویژن ہے, کوسائن آف ایکس از 0.5. تو پہلا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایکس کی جو بیسک ویلیو وہ نکال لیں. ایکس از اکول ٹو کوسائن انورس آف 0.5. obviously you need to know what that is. وہ ہم کو پتا ہے is equal to 60 degrees. اب دوسرا کام آپ یہ کریں گے, یہ کیا ہے, یہ پہلے کوارڈرنٹ میں آ رہا ہے. If you remember, ہم نے 4 کوارڈرنٹس دکھائے تھے, کیونکہ یہ پازیٹیو اینگل ہے, پازیٹیو ویلیو ہے. کوسائن از پازیٹیو ان دا فرسٹ اینڈ دا فورتھ کوارڈرنٹ. تو فورتھ کوارڈرنٹ میں اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوسائن کی ایک اور ویلیو ہے, وہ یہ ہے کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. سو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک ویلیو نکالی ہے 60 ڈگریز. آپ کو پتا ہے کہ کوسائن آف مائنس 60 ڈگریز ول آلسو بی اکول ٹو کوسائن آف 60 ڈگریز وچ از اگین 0.5. یہ اینگل آپ کا فورتھ کوارڈرنٹ میں ہے. تو آپ کو اس ویلیو کو, یہ پراپرٹی ایون فنکشن کی پراپرٹی یوز کرتے ہوئے کوسائن کے, آپ اس کا دوسرا اینگل نکال لیں گے کہ -60, اگر میں ادھر -60 بھی ڈال دوں تب بھی اکویژن صحیح ہے. کوسائن آف -60 is 0.5. So the equation is satisfied by -60 also. But تو آپ نے یہ نکال لیا, ٹھیک ہے. اب اگلا سوال اس کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ is this in the required range? Required range تو 0 to 360 degrees ہے, یہ -60 degrees ہے, تو یہ obviously required range میں نہیں ہے.
تو اب آپ اس کا تیسرا کام یہ کریں گے کہ جو اس کی پیریوڈیسٹی ہے فنکشن کی, پیریوڈیسٹی کیا ہے کہ کوسائن آف تھیٹا پلس یا مائنس 360 ڈگریز از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. تو یعنی کہ اگر آپ اس میں 360 ڈگریز ایڈ کر دیں گے یا سبٹریکٹ کر لیں گے تو کوسائن تھیٹا کے برابر ہی ہوگا. تو اگر ہم یہاں پہ 60 تو ہمارا آنسر آ گیا, دیٹ از ون آنسر بیکاز اٹ از ان دیٹ رینج. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آل دی ادر پاسبل آنسرز ان دیٹ رینج. تو دوسرا ہم نے کہا کہ اچھا ہم اس پراپرٹی کو یوز کر کے مائنس کوسائن مائنس تھیٹا اکول ٹو کوسائن تھیٹا ہم ایک اینگل اور نکال لیتے ہیں. ہم نے نکال لیا, لیکن وہ اینگل اتفاق سے ہماری اس رینج میں نہیں ہے 0 to 360 ڈگریز. تو اس کے لیے پھر آپ اس کو رینج میں لانے کے لیے آپ کہیں گے ہم مائنس 60 میں پلس 360 کر لیں یا مائنس 360. اگر مائنس 60 میں ہم نے مائنس 360 کیا تو وہ تو مائنس 420 ہو جائے گا, وہ بھی اس رینج میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم مائنس 60 میں پلس 360 کر لیں تو وہ کیا آ جائے گا, یہ آ جائے گا 300 which is in this range. 300 is between 0 and 360. So that is equal to cosine of 300 which is equal to cosine of 60. یہ آپ کا آ گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا ایک اینگل یہ آ گیا 300 اور یہ آپ کا آ گیا 60. اور اس کے علاوہ اور کوئی اور اینگل آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں تو نہیں آئے گا. آپ 300 میں پھر دوبارہ آپ اس کو ایڈ کریں 360 کو تو وہ 760 ہو جاتا ہے, وہ 360 سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح 60 میں اگر آپ 360 کو ایڈ کریں گے تو وہ 420 ہو جاتا ہے, وہ بھی بڑھ جاتا ہے. 60 میں سے 360 کو نکالیں گے تو وہ مائنس 300 ہو جاتا ہے, وہ بھی اس سے کم ہو جاتا ہے. تو دیز آر دی اونلی ٹو. اس کے بعد آپ لکھ دیں گے اپنا سولوشن کہ x از اکول ٹو 60 ڈگریز اینڈ 300 ڈگریز از دی ریکوائرڈ سولوشن. In the given range 0 is less than equal to x is less than equal to 360 degrees. تو یہ بیسیکلی طریقہ ہے کہ ایک ایکویژن کو کیسے سالو کیا جاتا ہے. ایکویژن میں آپ کو دو چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں, ایکویژن اٹ سیلف اینڈ یو آر آسکڈ ٹو فائنڈ دا سولوشن ان دا گیون رینج. تو آپ اس کا پہلے بیسک اینگل نکالیں گے, اس کے بعد کچھ پراپرٹیز جو ہیں جن کو کوسائن یا سائن یا ٹینجن کی ان کو استعمال کر کے ایک اور اینگل نکالیں گے, اور پھر اگر ضرورت پڑے تو پیریوڈیسٹی استعمال کر کے باقی کے آنسرز لکھ دیں گے. تو اس کا جو طریقہ ہے میں آپ کو یہاں پہ بیسکلی جو پچھلا ایگزامپل کیا ہے اس میں یہ چیز سمرائز میں نے کر دی ہے سلائیڈ میں. اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں ایکس میں نے لکھا ہے تو ہمارا اینگل آیا تھا 0.5. تو پہلی چیز تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ہمارا سولوشن ہوگا وہ پہلے اور چوتھے کوارڈرنٹ میں ہوگا, وہ تیسرے اور دوسرے کوارڈرنٹ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ کوسائن کی ویلیو نیگیٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے جو اپنا بیسک اینگل تھا وہ نکال لیا 60 ڈگریز. کوسائن x is 0.5 تو کوسائن انورس آف 0.5 is 60. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیونکہ کوسائن آف مائنس ایکس از اکول ٹو کوسائن آف ایکس تو آپ نے کہا مائنس 60 ڈگریز بھی ہے ہمارا ایک آنسر ہوگا. لیکن پھر جب آپ نے اس کو رینج کے ساتھ چیک کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ رینج تو 0 to 360 ڈگریز ہے. سو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے کیسے, آپ اس کو اس میں 360 ڈگریز ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اس کا اگر آپ دیکھیں تو ہوا یہ ہے, اگر میں اس کو ڈائگرام میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم نے یہ پہلے اینگل نکالا, یہ ہمارا اینگل تھا 60 ڈگریز کا پہلے کوارڈرنٹ میں. پھر ہم نے یہ والا اینگل نکالا, ہم نیگیٹو ڈائریکشن میں گئے نا تو ہم نے نکالا مائنس 60 ڈگریز. اب ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہماری رینج میں نہیں ہے تو ویلیوز کی یہیں پر رہے گی, لیکن ہمیں اس ڈائریکشن میں جانے کے بجائے ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا تھا تو ہم یہاں سے 360 ڈگریز میں ایڈ کر دیں گے اور گھوم کے پھر واپس یہیں پہ آ گئے. جب ہم گھوم کے یہاں سے 360 ڈگریز واپس آئے تو یہ کتنا اینگل بنا, ہمارا جو ریکوائرڈ اینگل تھا وہ یہ والا اینگل بن گیا, اینڈ دس اینگل واز 300 ڈگریز. ہم ابھی اینڈ اپ وہیں پر ہوئے لیکن ہم کو پراپرلی اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ یہ رینج صحیح ہے. اگر ہم نے مائنس 60 ڈگریز لکھا تو دیٹ از ناٹ دا کریکٹ آنسر, کیونکہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جائیں گے. ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے, ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دو آنسرز نکال لیے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو میں سمرائز کر رہا ہوں, اور یہ جب بھی آپ کوسائن کی کوئی سولوشن سالو کریں گے جس میں اکویشن میں صرف کوسائن ہے, اس کا یہی پروسیس ہے. پہلا اسٹیپ, آپ جو اس کا بیسک اینگل ہے کوسائن, اگر کوسائن تھیٹا آپ کو گیون ہے اکول ٹو کے,
تو آپ فائنڈ کریں گے کوسائن انورس کے اکول ٹو تھیٹا. یہ آپ کا پہلا آنسر آ جائے گا. دوسرا آپ اس کی پھر سیمیٹری پراپرٹی یوز کریں گے کہ کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. اگر کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن تھیٹا ہے تو اگر آپ نے جو تھیٹا کی ویلو نکالی اس میں صرف نیگیٹو سائن کر لیں, وہ بھی ایک سولوشن ہوگا. اب اگر آپ رینج میں چیک کریں جو آپ کو لمٹ دی ہوئی ہے, اگر تو یہ اس میں ویلو ہے تو آپ یور فائن, لیکن اگر یہ اس میں ویلو نہیں ہے تو آپ کو پھر اس کا پیریڈ میں اس کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر کے اس ویلو میں آنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں پچھلے ایگزامپل میں ہمارے جو پیریڈ ہے وہ اگر بٹوین یہ 0 to 360 کے بجائے دیا ہوا تو انہوں نے -180 ڈگریز از لیس دین اکول ٹو ایکس از لیس دین اکول ٹو 180 ڈگریز. اگر انہوں نے کہا کہ فائنڈ دا سولوشن ان دس رینج, تب تو ہم یہاں پہ وی ور ڈن ہیئر, کیونکہ ایک ہم نے نکال دیا 60 ڈگریز کا اور ایک -60 ڈگریز کا. -60 ڈگریز بھی اس میں ہے, 60 ڈگریز بھی اس میں, اور اس میں اگر آپ ایڈ کریں گے 360 تو وہ 300 از ناٹ ان دس رینج. سو اگر یہ رینج ہوتی تو ہمارا آنسر ہوتا 60 اور -60. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہو کہ رینج کیا ہے اور اسی کے حساب سے پھر آپ مینیپولیشن کریں گے. تو اب ہم کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایک ہی ایگزامپل ہم کو دیا ہوا ہے, ہم کو کوسائن دیا ہوا ہے کہ کوسائن آف 70.52 از گیون ٹو بی 1/3. اب ہمیں سالو کرنی ہے اکویژن کوسائن آف تھیٹا از اکول ٹو 1/3 اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آل دا روٹس یا آل دا سولوشنز ان دا رینج 0 is less than equal to theta is less than 360. تو ہم انہی اسٹیپس کو اب استعمال کریں گے اور ان کو استعمال کر کے اس اکویژن کو سالو کریں گے. پہلا اسٹیپ کیا ہے, ہم سمپلی کوسائن تھیٹا از کے, سو کوسائن انورس آف 1/3 is equal to theta. سو کوسائن انورس آف 1/3 is theta, بٹ ہم کو یہ پتا ہے کہ کوسائن inverse of 1/3 is 70.52, so theta must be 70.52 degrees. یہ ہمارا پہلا اینگل آ گیا. اچھا, اس میں اگر یہ آپ کو نہیں دیا ہوا تو obviously آپ کیلکولیٹر استعمال کریں گے, وہ استعمال کر کے آپ پہلا اینگل نکال سکتے ہیں. اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ کوسائن آف مائنس تھیٹا از کوسائن آف تھیٹا. دیٹ مینس کہ آپ کا جو دوسرا اینگل اس کا ہوگا وہ ہوگا -70.52 is also satisfying the equation. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ -70.52 ہے, یہ ہماری اس رینج میں نہیں ہے, یہ ہماری رینج ہے. یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو آپ تیسرا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ اس میں 360 ڈگریز کو ایڈ کر لیں گے, بیکاز کوسائن آف تھیٹا پلس اور -360 ڈگریز از آلسو کوسائن آف تھیٹا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوسائن آف -70.52 پلس 360 از اکول ٹو کوسائن آف -70.52. تو اس کا کیا مطلب ہوا, 360 -70.52 کیا آ جائے گا, یہ آپ کو آ جائے گا 289.48. سو 289.48 ڈگریز از اندر آنسر. دس از اندر سولوشن. دس از آلسو گوئنگ ٹو سیٹسفائی, یہ اسی رینج میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, 289.48 ڈگریز. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس اب دو سولوشنز آ گئے, ایک تو 70.52 آ گیا اور ایک 289.48 آ گیا. اس میں اگر آپ اور پیریوڈیسٹی کو استعمال کریں گے تو اور کوئی سولوشن نہیں آ رہا. 70.52 میں 360 کو ایڈ کریں گے تو وہ 360 سے بڑھ جائے گا, اس میں سے 70.52 میں سے 360 کو نکالیں گے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گا. اسی طرح 289 میں سے 0.48 میں سے. تو آپ کے جو فائنل دو سولوشن وہ آگے 70.52 اینڈ 289.48 ڈگریز. یہ آپ کے دونوں سولوشن سیٹ آ گئے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہی اسٹیپ استعمال کیا جو اس سے پہلے ہم نے آؤٹ لائن کیا تھا. پہلے کوسائن انورس کر کے پہلا بیسک اینگل نکالا, پھر اس میں نیگیٹو لگا کے اس کا نیکسٹ اینگل نکالا, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اگر رینج میں ہے یا نہیں ہے.
اگر رینج میں نہیں ہے تو ہم پیریوڈیسٹی کو لگا کے اس کو رینج میں لے آئیں گے. یہ ہمارا پورا پروسیس ہے. اچھا, اب یہ تو بڑا سمپل سے ہم نے آپ کو دو ایکویشنز دی ہیں. تھوڑی سی کبھی ایکویشنز میں چینج آ سکتا ہے. وہ یہ آ سکتا ہے کہ اگر آپ کا جو اینگل ہو وہ سمپلی ایکس نہ ہو, ایکس کے بجائے کچھ اور ہو. ڈومین اور یہ جو آپ کو رینج دی ہوئی ہے ویلیوز کی وہ تو ان ٹرمز آف ایکس دی ہوئی ہے, اور جو آپ کی اکویشن ہے ان ٹرمز اس میں لکھا ہوا ہے 2x + 8 سم تھنگ لائک دیٹ فار ایگزامپل. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ جو رینج ہے اس کو ایڈجسٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو وٹ ایور دی اینگل از. پھر اس کو اینگل کو آپ نکالیں گے, اس کی پاسبلٹیز ساری جیسے کہ ہم نے پیچھے پروسیس دیکھا ان کے تحت آپ پاسبلٹیز نکالیں گے, اور اس کے بعد جب آپ سارے اینگلز نکال چکیں گے پھر آپ اس کو سالو کر کے ان ٹرمز آف ایکس نکالیں گے. تو ہم اس کے کچھ ایگزامپل دیکھیں گے ابھی. اب اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہمیں دیا ہوا ہے کوسائن آف 3 تھیٹا از اکول ٹو -1/2. کوسائن آف 3 تھیٹا از -1/2 and you have to give all the roots in the range between -180 degrees and 180 degrees. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو اینگل ہے it's not just theta, it is 3 theta. Range is in terms of theta. The first thing you will do is adjust the range. Okay? That is what we're going to do first. Okay? Adjust the range. کیسے کریں گے؟ اگر تھیٹا از بٹوین -180 and 180 ہے تو ہم 3 تھیٹا کیا ہوگا, ہم تھرو آؤٹ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی رینج آ جائے گی -540 از لیس دین اکول ٹو 3 تھیٹا از لیس دین اکول ٹو 540. تو یہ تو پہلا کام کیا آپ نے رینج کا. اب آپ ایز یوزول جو آپ اس سے پہلے کرتے آئے ہیں وہ کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ کو نکالنا ہے 3 تھیٹا. سو 3 theta is cosine inverse of -1/2. Cosine inverse of -1/2. اچھا, اب آپ اس میں کیا آئے گا, آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے یہ نیگیٹو ویلو ہے, تو یہ اٹ از ناٹ ان دا فرسٹ کوارٹرنٹ اور دا سیکنڈ کوارٹرنٹ اور دا فورتھ کوارٹرنٹ, اٹ ول بی ان دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ کوارٹرنٹ. تو اس کا جو پہلا بیسک اینگل آئے گا دیٹ ول بی ان دا سیکنڈ کوارٹرنٹ. اب اس میں اگر آپ ایک چیز یاد رکھیے, آپ کو ایک پراپرٹی یاد ہوگی, ہم نے جب کوسائن کو ریفلیکٹ کیا تھا اکراس دا وائی ایکسس تو ہم نے کیا کیا تھا اس میں, آپ دیکھیں اس میں ہم نے یہ کیا تھا, اف یو ریمبر ہم نے یہ ڈائیگرام ایک بنایا تھا, یہ ہمارا وائی ایکسس تھا اور ایکس ایکسس تھا. ہمارا یہ پوائنٹ تھا پی ایکس وائی, ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا, یہ پہلے ہمارا اینگل تھا تھیٹا, ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا یہاں پہ اکراس دا وائی ایکسس, تو ہمارا کیا بن گیا تھا پی -x اینڈ وائی, پی -x اینڈ وائی بن گیا تھا, اور اس میں جو پی تھا وہ نیگیٹو آ گیا تھا, تو اس کو ہم نے یہ اینگل کیا نکالا تھا ہم نے 180 - تھیٹا. سو وی نو دیٹ کوسائن آف 180 - تھیٹا is equal to minus cosine of theta. We know that. So اگر ہمارا مائنس آنسر آ رہا ہے -1/2, so that means ہمارا -1/2 آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے cosine of 3 theta is equal to what? That means cosine of 3 theta, what angles cosine is 1/2? The angle is pi over 3, which is 60 degrees. So it is minus cosine of 60 degrees. So ہمارا جو 3 تھیٹا ہے, کیونکہ اب یہاں پہ ہمارا آرگیومنٹ 3 تھیٹا ہے تو اس کو میں 3 کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو چینج کر دیا نا لمٹ کو. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 تھیٹا مسٹ بی اکول ٹو cosine 60 degrees. So 3 theta must be equal to 60 degrees. جب 3 theta 60 degrees ہو گیا تو 180 minus 3 theta کیا ہوگا, 180 minus 60 degrees is 120 degrees. تو cosine of 180 minus 60 degrees is equal to minus cosine of 60 degrees. So cosine of 120 is equal to minus cosine of 60, which is -1/2. تو آپ کا پہلا جو اینگل جو آ گیا وہ آ گیا 120 degrees. That is the first angle.
یہ آپ کا بیسک اینگل آ گیا. سو 3 theta equal to 120 degrees is one solution. اب آپ وہی کوسائن کی جو سیمیٹری کی پراپرٹی ہے اس کو استعمال کریں گے. کوسائن آف -3 theta is equal to کوسائن آف 3 theta. اب ہمارا اینگل 3 theta ہے. ہم تھرو آؤٹ ہم نے اینگل کو 3 theta ہی رکھنا ہے. ہم نے کیا تھا, اس کو اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ اس کو ہم اینگل کو کچھ اور نام دے دیں, اینگل اے کر دیں. ہم نے کیا یہ کہ اس کی رینج کو ایڈجسٹ کر لیا, یعنی کہ اے از بٹوین -540 اینڈ 540. اب ہم اس پوری اکویشن کو اے کے لیے سالو کر رہے ہیں. اے کے لیے سالو کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تھیٹا کے لیے سالو کریں گے. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوسائن -3 theta از اکول ٹو کوسائن 3 theta. 120 ایک ویلو آ گئی ہے, سو -120 is also an answer. اور آپ دیکھ لیں ہماری رینج ہے -540 to 540, تو -120 اس رینج میں, سو دیٹ ول آلسو بی این آنسر. یہ دونوں ہمارے آنسر ہوں گے. اب ہم اس کی پیریڈ میں جا کے دیکھیں گے کہ پیریوڈیسٹی اس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. سو آپ کر دیں گے -120 + 360, یہ ایک آنسر ہو جائے گا. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از 240 degrees. Is that in the range? Yes, it is in the range. تو یہ بھی ہمارا صحیح ہے. اچھا, اب -120 - 360 کیا, یہ بھی ہماری رینج میں آئے گا. دیٹ از -480. یہ بھی ہماری رینج میں, -540 to 540 کی رینج میں. اچھا, اگر ان دونوں میں 240 میں 360 اور ایڈ کروں گا تو وہ 600 بن جائے گا, وہ رینج سے باہر چلا جائے گا. اسی طرح سے اگر -480 میں 360 اور سبٹریکٹ کروں گا تو وہ بھی رینج سے باہر چلا جائے گا. یہ تو ہمارے -120 کی رینج آ گئی. 120 بھی تھا ہمارا, تو آپ دیکھ لیں 120 + 360 is 480. یہ بھی ہماری رینج میں 480 بھی. اور اب آپ کریں گے 120 - 360 which is -240. یہ بھی ہماری رینج میں. اور اس کے بعد اگین اس میں 360 ایڈ کریں گے, وہ بھی رینج سے باہر ہو جائے گا. -360 کریں گے تو وہ بھی رینج سے باہر ہو جائے گا. اب آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 آنسرز آ گئے. 6 آنسرز آپ کے پاس آئے ہیں, تو آپ نے نکالا ہے 3 theta is equal to -120 120 -240 240, پھر آپ کا آیا تھا -480 and 480. There is 3 theta. ہمارا آنسر نکالنا تھیٹا میں, تو اس کو آپ 3 theta is this, so every angle if it's divided by 3 we'll get theta is equal to -40 40 80 -80 80 -120 -160 and 160. ان سب کو آپ نے 3 سے ڈیوائڈ کیا, اور آپ دیکھیں گے یہ سارے اینگل -40 40 -80 80, یہ آپ کی اوریجنل رینج جو ہے, جو ہمیں انہوں نے نکالنے کو کہا تھا, از بٹوین -180 اینڈ +180. سو بٹوین -180 اور +180 میں یہ سارے اینگلس آپ کے آ گئے. یہ آپ کا فائنل سولوشن ہے. تو اس کوشچن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو اینگل تھا وہ انسٹیڈ آف x یا انسٹیڈ آف تھیٹا وہ 3 theta تھا. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے جو آپ کی رینج ہے اس کو ایڈجسٹ کریں گے, اور اگر چاہیں اس میں تو میں نے 3 theta ہی رکھا, آپ چاہیں تو جو پورا اینگل ہے اس کو کوئی اور نام دے دیں. لیٹس کال دیٹ اے, اینگل اے. سو آپ کی اکویژن ہوتی تھی کوسائن 3 theta equal to -1/2. انسٹیڈ آف دیٹ دی اکویژن وڈ بی کوسائن آف اے از اکول ٹو -1/2. آپ اپنی رینج نکال لیتے 3 theta کی, -540 to 540, یعنی کہ اے کی رینج جو ہے وہ -540 to 540 ہے رینج. پھر آپ ایز یوزول جو آپ کا طریقہ ہے اس سے آپ اے کے لیے سولوشن سارے نکال لیتے اس رینج میں. جب اے کے سولوشن آ گئے تو پھر آپ, بٹ اے از اکول ٹو 3 theta, آپ کو اوریجنلی نکالنا ہے تھیٹا کی ویلو. آپ نے تھیٹا کی ویلو نکالنی سارے سولوشنس کو 3 سے ڈیوائڈ کر کے. تو یہی پروسیس ہوگا. اب یہی میں نے اس پروسیس کو اس میں سلائڈ میں آؤٹ لائن کر دیا ہے. تو اس کے بیسکلی اس میں 4 اسٹیپ ہوں گے. یوزلی میں نے اس سے پہلے 3 اسٹیپ میں کیا تھا. اس میں ایڈیشنل اسٹیپ کیا ہے کہ جو رینج ہے اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی اینگل. اچھا, یہ تو ابھی تک ہم نے 2-3 ایگزامپل دیکھے کوسائن کے.
अब साइन में क्या होगा, साइन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कोसाइन से डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा जरा डिफरेंट तरीका देखना पड़ेगा. बहुत डिफरेंट नहीं, बेसिक तरीका बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं. वो देखते हैं. हमको अब दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.5 और हमारी रेंज इज बिटवीन -360 डिग्रीज एंड +360 डिग्रीज. तो पहला स्टेप इसका हम क्या करेंगे, अच्छा पहले जो चीज रेकग्नाइज करेंगे वो क्या है, ये नेगेटिव है. साइन की वैल्यू जो नेगेटिव है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. तो इसके आंसर्स तो आप इसके पहले थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए. इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी कि एक दो प्रॉपर्टीज हैं. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा. अच्छा, व्हाट एंगल हैज, आप अभी इग्नोर कर दें नेगेटिव साइन को और पता करें कि कौन सा एंगल है जिसका साइन जो है वो हाफ होता है. व्हाट इज दैट एंगल? दैट एंगल इज 30 degrees. Sine of 30 degrees is 1/2, which is 0.5. So इसका मतलब वो अगर -0.5 है तो इसका मतलब है कि थीटा इज 30 degrees. Because sin of 30 is 0.5 और माइनस उसके साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो आपका, आप देख रहे हैं साइन ऑफ -1/2 -30 degrees, सॉरी. तो ये आपका पहला आंसर आ गया. इसको अब अगर आप देखेंगे पहला आंसर ये आपका आ गया, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -0.5 एंड हमने देख लिया कि साइन इनवर्स ऑफ -0.5 इज -30 डिग्रीज. दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज फाइन. वी नो कि आंसर जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. तो ये तो आपने पहली चीज निकाल ली, पहला एंगल निकाल लिया. अब इसमें आप दूसरा जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि आप देखेंगे कि इसमें तो जाहिर है हम ये प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर सकते. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये तो माइनस आ गया. लेकिन एक और प्रॉपर्टी है साइन की, वो ये है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. ठीक है, यानी कि अगर आप 180 में से उस एंगल को निकालें तो वो भी इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल आ जाएगा. हमारा थीटा जो है या हमारा एक्स जो है वो है -30 डिग्रीज. सो इसका मतलब है कि साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ -30. इसका क्या मतलब हुआ कि एक एंगल आपको और क्या आ जाएगा, विच वी नो इज इक्वल टू -0.5. बट ये अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें 180 माइनस -300 that is 210. Sine of 210 is equal to -0.5. तो इसमें हमने पहला एंगल ये निकाल लिया था -30 डिग्रीज. उसके बाद हमने बजाय इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के हमने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी 180 माइनस थीटा वाली. उससे हमारा एक और एंगल आ गया 210 डिग्रीज, क्योंकि साइन ऑफ 210 इज ऑल्सो -0.5, तो 210 ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. तो अब आपका दूसरा एंगल आ गया, आपके एक एंगल आ गया -30 डिग्रीज और दूसरा आ गया -210 डिग्रीज. सॉरी 210 डिग्रीज, नॉट -210 डिग्रीज. ओके, ये आपके दो एंगल आ गए. अब आपने देखना है कि आया दोनों एंगल्स आपकी रेंज में है. यस दे आर. -30 भी इसमें है और 210 भी इसकी रेंज में है. अब आप जो तीसरा स्टेप है वो आप पीरियोडिसिटी उसकी लेंगे और पीरियोडिसिटी 360 डिग्रीज है और हर एंगल में ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे फॉर एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग विद इन दी रेंज. तो आप अब उसके बाकी एंगल निकालेंगे. -30 प्लस 360, व्हाट इज दैट? दैट इज 330. इज दैट इन द रेंज? यस, दैट इज इन द रेंज. के रेंज में दोबारा लिख लेता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे. -360 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारी रेंज है ऊपर. तो 330 इज इन दैट रेंज, तो हमने इसको टिक कर दिया. यस, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है. अच्छा, अब इसमें मैं अगर 360 और ऐड करता हूं तो मेरा तो आ जाएगा 690, वो रेंज से बाहर चला जाएगा. सो आई डोंट नीड टू यूज दैट. अच्छा, -30
माइनस 360 हो जाएगा माइनस 390, वो भी रेंज से बाहर आ जाएगा. सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अब 210 को ले लें. 210 में से माइनस 360 किया तो आपका क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस 150. इज दैट इन द रेंज? यस इट इज. तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा. 210 में आप फिर 360 ऐड करेंगे तो वो तो 500 क्या बचेगा? 570 बन गया, वो रेंज से बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो ये अब आपके 4 आंसर इसमें आ गए. और कोई इसमें आंसर आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता. अगर आप माइनस 150 को देख लीजिए, उसमें 360 ऐड करेंगे तो वापस 210 आ जाएगा. उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 510 आ जाएगा. दोनों रेंज, ये 210 ऑलरेडी आंसर आ चुका है, माइनस 510 विल बी आउट ऑफ द रेंज. सो द 4 आंसर्स आर माइनस 30 डिग्रीज, माइनस 150 डिग्रीज, 210 डिग्रीज एंड 330 डिग्रीज. ये आपके चारों आंसर्स इसमें आ गए. तो प्रोसेस इसमें क्या था? प्रोसेस का वेरी सिमिलर टू कोसाइन का था. हमने पहले साइन इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 लेके जो पहला बेसिक एंगल था वो निकाला. उसके बाद हमने जो साइन की वो प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा,